لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم۔ معزز ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل آپ کے مسائل اور ان کا حل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے شب براءت کی رات کی کیا فضیلت ہے اور شب براءت کو کیا کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شب براءت یعنی شعبان کی 15ویں رات وہ فضیلتوں والی رات ہے۔ جب یہ شب براءت کی رات یعنی 15 شعبان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا اللہ اسے عطا فرمائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہے کوئی روزی مانگنے والا اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں فراخی اور برکت عطا فرما دے، ہے کوئی شفا مانگنے والا کہ اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا مانگنے والا اللہ اس کی تمام مسائل حل فرما دے۔ معزز ناظرین، یہ اتنی برکتوں والی رات ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے انسان کے ساتھ کیا معاملات ہونے ہیں، انسان نے کتنا جینا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس کے معاملات کیسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ سارے فیصلے 15 شعبان کی رات کو فرماتا ہے۔ اور یہ وہ مبارک رات ہے جس رات کے بارے میں فرمایا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب یہ 15ویں شعبان آتی ہے تو اللہ تعالیٰ عام معافی کا اعلان فرما دیتا ہے، ہر مسلمان کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا اتنی اللہ تعالیٰ عام معافی کا اعلان فرماتا ہے، فرمایا جس طرح قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی عظمتوں والی رات ہے۔ تو اب اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کیجئے 14 شعبان اور 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ پہلا کام یہ کریں 14 شعبان اور 15 شعبان کا روزہ رکھیں، کیونکہ 14 شعبان ہمارے پچھلے سال کا آخری دن ہے۔ جیسے 14 شعبان ختم ہوگی تو ہمارا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، تو روزہ رکھا ہوگا تو ہمارا آخری دن عبادت کے ساتھ روزے کے ساتھ لکھا ہوگا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس مہینے میں جو نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جاتا ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں جائے تو آخری عمل روزے کے ساتھ لکھا ہو۔ اس لیے کوشش کریں 14 شعبان کا بھی روزہ رکھیں اور 15 شعبان کا، اس لیے کہ پہلا دن ہوتا ہے نامہ اعمال کے اگلے سال کے پہلا دن ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ روزے کے ساتھ اگر گزاریں گے تو پہلا نامہ اعمال میں پہلا جو عمل لکھا جائے گا وہ روزے کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں 14 شعبان کا بھی اور 15 شعبان کا بھی روزہ رکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر 14 شعبان کی عصر کے ٹائم کوشش کیجئے عبادت کیجئے، آخری لمحات ہیں تو کوشش کیجئے زیادہ عبادت کیجئے، اور جیسے ہی مغرب کی نماز پڑھیں، بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے مغرب کی نماز کے بعد وہ 6 نفل پڑھا کرتے تھے۔ 15ویں شعبان کی جو رات ہے 14 کے بعد جو 15ویں شروع ہوتی ہے تو مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ 2 نفل اس نیت سے پڑھنی ہے کہ یا اللہ ان نوافل کی برکت سے مجھے بیماریوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پہلے 2 نفل میں یہ نیت کرنی ہے، پھر 2 نفل کے بعد یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے در کا محتاج رکھ، کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ پھر 2 نفل اس نیت سے پڑھنے ہیں کہ یا اللہ ہماری عمر کے اندر برکت عطا فرما، رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ اس طرح یہ 6 نفل پڑھنے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل پورا سال آپ کی عمر میں برکت رہے گی، آپ کی روزی میں برکت رہے گی، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اور پھر رات کو صلاۃ تسبیح پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، محفل نعت میں شرکت کیجیے۔ محفل نعت اور جو ذکر کی محفل ہوتی ہے اس کی برکت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کے ذکر کرتے ہیں ان کے پاس جو آدمی آ کر چند لمحے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، اللہ اسے بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں جہاں کہیں محفل ہو رہی ہو اس محفل میں شریک ہوں، صلاۃ التسبیح پڑھیے، صلاۃ تسبیح کے ساتھ ساتھ 8 نوافل خاص طور پہ شعبان کے مہینے میں، خاص طور پہ 15ویں شعبان کو خاص طور پہ مسلمان 8 نفل اس نیت سے پڑھتے ہیں جس کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8 نفل کہا جاتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو آدمی ایک سلام کے ساتھ 8 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ الحمد شریف کے بعد ہر رکعت کے اندر 11 مرتبہ قل هو اللہ احد سورت پڑھے اور یوں 8 پوری پڑھ لے، 8 پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیرے، پھر اس کا ثواب مجھے پہنچائے۔ فرمایا قیامت کے دن میں اس وقت تک میدان معاشر سے ہٹوں گی نہیں جب تک میں اس کی سفارش نہ کروں۔
سبحان اللہ، قربان جائیے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سفارش پانے کا یہ وظیفہ ہے۔ کوشش کیجئے کہ شعبان کی رات کو یہ 8 رکعت نماز نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت کے اندر 1 مرتبہ الحمد شریف اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ تو یوں آپ نے 8 رکعتیں جب پوری پڑھ لینی ہے، پھر بعد میں سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ وہ اس جو پڑھے نفل پڑھے ہیں اس کا ثواب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ کل بروز قیامت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری سفارشی بن جائیں گی، اور قربان جائے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کی سفارش کرنے والی بی بی فاطمہ الزہرا ہو، تو اس کا بیڑا پار ہی پار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک رات کے اندر کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی، اور تلاوت قرآن کرنے کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیک اعمال ہم نے خود بھی کرنے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ نیک اعمال سکھانے ہیں تاکہ وہ بھی نیک کام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔